بہکی شعب الایمان۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ماہ شعبان کی آخری تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تم پر ایک عظیم اور بابرکت مہینہ سایہ افگن ہو رہا ہے، اور اس مبارک مہینے کی ایک رات شب قدر کی 1000 مہینوں سے، شب قدر کی ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس مہینے کے روزے اللہ نے فرض کیے اور اس کی راتوں میں بارگاہ خداوندی میں کھڑے ہونے کو نفل عبادت قرار دیا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی غیر فرض عبادت یعنی سنت یا نفل ادا کرے تو اس کو دوسرے زمانے کے فرضوں کے برابر ثواب ملے گا، اور اس مہینے میں فرض ادا کرنے کا ثواب دوسرے مہینوں کے، دوسرے زمانے کے 70 فرضوں کے برابر ملے گا۔ پھر سلسلہ بیان جاری رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، یہ ہمدردی اور غم خواری کا مہینہ ہے، اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں مومن بندوں کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، اور جس نے اس مہینے میں کسی روزے دار کو اللہ کی رضا اور ثواب حاصل کرنے کے لیے روزہ افطار کرایا تو اس کے برابر اسے ثواب دیا جائے گا، بغیر اس کے کہ اس کے ثواب میں کسی قسم کی کمی کی جائے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے پھر پوچھ لیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر ایک کو تو روزہ افطار کرنے کا سامان میسر نہیں ہوتا، تو کیا غربا اس ثواب سے محروم رہیں گے؟ آپ نے فرمایا، نہیں، اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی دے گا جو دودھ کی تھوڑی سی لسی یا صرف پانی کے ایک گھونٹ پر کسی کو روزہ افطار کرائے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ امیر بندے لسی لے کر، جن کو اللہ نے مال و دولت دیا ہے، وہ کہیں کہ لسی سے حضور نے فرمایا، نہیں، یہ تو وہ ہے نا کہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن اس کا دل کرتا ہے کہ میں افطار کراؤں، اس کے لیے یہ فرمایا ہے۔ عمرا کو تو اپنے حساب سے جتنا زیادہ ہو سکے اور جتنا بہترین اور باتکلف ہو سکے اتنا کرنا چاہیے نا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے پوچھا تو یا رسول، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ صرف پانی کے ایک گھونٹ، لسی کی تھوڑی سی لسی یا پانی کے ایک گھونٹ پر کسی کو روزہ دار کو روزہ افطار کرا دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی یہ ثواب عطا فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا، جو کوئی کسی روزہ دار کو پورا کھانا کھلا دے اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض سے یعنی حوض کوثر سے ایسا سیراب کرے گا جس کے بعد کسی کو کوئی پیاس نہیں لگے گی تاکہ وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، اس ماہ مبارکہ کا ابتدائی حصہ رحمت ہے اور درمیانی حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ آتش دوزخ سے آزادی ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا، اور جو آدمی اس مہینے میں اپنے غلام، خادم، نوکر کے کام میں کمی کرتے، تخفیف کرتے، اس پر رحم کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ جو اپنے غلام کے، نوکر کے کام میں کمی کرے گا، اللہ اس کے عوض اس کی مغفرت فرما دے گا اور اس کو دوزخ سے آزادی اور رہائی دے دے گا۔ اس خطبے کے چند نکات جو میری سمجھ میں آ رہے ہیں وہ یہ ہیں، اس خطبہ میں ماہ رمضان کی سب سے بڑی اور سب سے عظمت والی بات اور فضیلت والی بات یہ سامنے آئی ہے کہ اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 دنوں سے، 1000 راتوں سے نہیں بلکہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس رات کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک رات میں اتنا ثواب، اگر آپ غور کریں تو ہم سفر تو پہلے بھی کرتے تھے اور اسفار اب بھی کرتے ہیں۔ پہلے سفر کتنے سست رفتاری کے ساتھ ہم طے کرتے تھے، مہینوں لگ جاتے تھے کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، اور اب سفر جو ہیں وہ کتنی سرعت کے ساتھ اور تیز رفتاری کے ساتھ طے ہو رہے ہیں کہ ہم چند گھنٹوں میں ایک ملک سے دوسرے ملک چلے جاتے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ کا نظام تو ہماری سوچ سے برابر برا ہے. تو ایک رات کی عبادت ہمیں اتنی تیزی سے آگے لے جاتی ہے کہ 1000 مہینوں سے افضل ہو جاتی ہے. ہماری اس رات کی عبادت 1000 مہینوں سے افضل ہو جاتی ہے. اس خطبے میں رمضان المبارک کے بارے میں فرمایا گیا کہ صبر کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے. دینی زبان میں صبر کے اصل معنی اللہ کی رضا کے لیے اپنے نفس کی خواہشات کو دبانا ہے اور تلخیوں اور ناگواریوں کو جھیلنا ہے. یہ ہے صبر کا اصل مفہوم. اور روزے کا اول اور آخر بالکل یہی ہے. اسی طرح روزہ رکھ کر ہر روز ہر روزہ دار کو یہ تجربہ ہوتا ہے کہ فاقہ کیسا ہوتا ہے، فاقے کی تکلیف کیسی ہوتی ہے، بھوک کیسی ہوتی ہے، پیاس کیسی ہوتی ہے. غریبوں کی ہمدردی کا جذبہ پھر اس سے نکلتا ہے. پھر ارشاد فرمایا اس بابرکت مہینے میں اہل ایمان کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے. اس کا تجربہ تو ہر روزہ دار صاحب ایمان کو ہوتا ہی ہے کہ رمضان المبارک میں جتنا اچھا اور جتنا با فراغت کھانا ملتا ہے باقی دنوں میں نہیں ملتا، باقی ایام میں نہیں ملتا. خطبہ کے آخر میں فرمایا اولہ رحمت واوسطہ مغفرۃ واخرہ عتق من النار. چونکہ رمضان کی برکتوں سے مستفید ہونے والے بندے بھی 3 طرح کے تھے، اس لیے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے بیان فرمایا. میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نمبر پر ایسے افراد جو نیک ہیں اور ہمیشہ صلاح اور تقوی سے زندگی گزارتے ہیں، اور جب ان سے کوئی خطا لغزش ہو جاتی ہے تو اسی وقت توبہ اور استغفار کر کے اس کی تلافی کرا لیتے ہیں. اور دوسرا طبقہ ان لوگوں کا ہے مگر ایسے متقی اور پرہیزگار تو نہیں ہیں، لیکن اس لحاظ سے اتنے گئے گزرے بھی نہیں ہوتے. تو ایسے لوگ جب رمضان کے ابتدائی حصے میں روزوں اور دوسرے اعمال خیر اور توبہ استغفار کے ذریعے سے اپنے اعمال کو درست کر لیتے ہیں تو اللہ کی رحمت، اس کی مغفرت متوجہ ہو کر ان کو اس لائق بنا دیتی ہے کہ دوسرے حصے میں ان کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے. تیسرے نمبر پر تیسرا طبقہ ان لوگوں کا ہے جو اپنے نفسوں پر بہت ظلم کر بیٹھے ہیں اور ان کا حال بہت ابتر ہے، اور اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے گویا وہ دوزخ کے پورے مستحق ہو چکے ہیں. وہ جب بھی رمضان کے پہلے عشرے کو اچھے طریقے سے گزاریں گے، پھر دوسرے عشرے کو اچھے طریقے سے گزاریں گے، روزہ بھی رکھیں گے، تلاوت بھی کریں گے، توبہ بھی کریں گے، استغفار بھی کریں گے، غرباء کا خیال بھی رکھیں گے، اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگیں گے، روئیں گے بھی، گڑ گڑائیں گے بھی. تو تیسرے عشرے میں جب وہ داخل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے بھی گناہ معاف فرما دے گا. اور پھر ان تینوں قسم کے لوگوں کو جب عید کا دن ہوگا تو پھر اعلان عام ہوگا. عید کی نماز پڑھ کے جب ہم اپنے گھروں کو لوٹیں گے انشاءاللہ تو پھر اعلان ہوگا کہ جاؤ بخشے بخشائے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ. تو گرامی قدر سامعین، جو بلا کرونا وائرس کے نتیجے میں ہم پہ اس نے اپنے پنجے گاڑ رکھے ہیں، جو بلا عام پڑی ہے، اپنے رب کے سامنے گڑ گڑائیں. رمضان المبارک بھی آ رہا ہے، اپنے رب کے سامنے جھک جائیں، کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہے. یاد رکھیں کہ میں اس وقت تک لوگوں کو عذاب میں مبتلا نہیں کرتا جب تک وہ مجھ سے توبہ استغفار کرتے رہتے. حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ وہ توبہ اور استغفار کی عادی تھی، عذاب آ چکا تھا، لیکن وہ لوگ اپنے رب کے سامنے اس انداز سے گر پڑائے کہ آئے ہوئے عذاب کو اللہ نے ختم کر دیا، ٹال دیا. اور یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو مچھلی کے پیٹ میں انہوں نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اس لجاجت اور آہوزاری کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ اس کو پڑھا اور اپنے رب سے مغفرت کے طالب ہوئے.
اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی، اور یونس علیہ السلام کو جو آپ مچھلی کے پیٹ میں تھے، اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ ان کو باہر نگل دے، چنانچہ مچھلی نے ان کو باہر جو ہے سمندر کے دریا کے کنارے پہ پھینک دیا۔ اللہ نے وہاں بھی ان کی حفاظت فرمائی، کدو کی بیل اگائی، اور ہرنی کو حکم دیا کہ وہ حضرت یونس علیہ السلام کو وہاں آ کر اپنا دودھ پلائے۔ اللہ تعالیٰ کے نظام ہے اور ساری کائنات اس کے حکم کی پابند ہے۔ ہم پتہ نہیں کدھر پھر رہے ہیں اور کن پریشانیوں میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو ہر وقت متوجہ ہے اور ہمیں آوازیں دے رہی ہے۔ بہرحال یونس علیہ السلام سے اللہ نے یوں فرمایا کہ یونس اگر تم مچھلی کے پیٹ میں ہمیں نہ پکارتا تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں